بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم وصلی علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، مختارات من ادب العرب سے بحمد اللہ تعالی آج ہمارا سبق نمبر 34 ہے، اور جو مضمون پچھلے کئی دروس سے شروع ہوا تھا، کیف ہاجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بحمد اللہ تعالی آج اس کا آخری حصہ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ پچھلے سبق کے آخر میں ہم نے پڑھا تھا کہ مسلمان روزانہ مدینہ منورہ کے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے ان کے استقبال کے لیے، مگر دوپہر کی گرمی ان کو واپس جانے پر مجبور کر دیتی۔ اسی طرح ایک دن وہ واپس ہوئے، ابھی اپنے گھروں کو پہنچے ہی تھے کہ ایک یہودی کسی کام سے اپنے قلعے میں اوپر چڑھا۔ انہوں نے جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سفید لباس پہنے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور یہ یقین ہو گیا اسے کہ یہ کوئی سراب نہیں بلکہ حقیقت ہے، تو بے اختیار انہوں نے ایک چیخ لگائی، صدا لگائی کہ اے عرب کے رہنے والوں، جس بزرگ کا تم انتظار کر رہے تھے وہ پہنچ گئے ہیں۔ تو لہٰذا آگے اس بات کو جاری رکھتے ہوئے فرماتے ہیں، فَثَارَ الْمُسْلِمُونَ إِلَى الصَّلَاحِ فَتَلَقَّوْا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر الحر فعدل بهم ذات الیمین حتی نزل بهم فی بنی عمرو بن عوف۔ مسلمانوں نے اپنا اسلحہ اٹھایا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گرمی کی شدت میں بھی استقبال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہمراہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں جانب کا راستہ اختیار کیا یہاں تک کہ بنو عمرو بن عوف میں اترے۔ وذالک یوم الاثنین من شہر ربیع الاول، اور یہ ماہ ربیع الاول کا پیر کا دن تھا۔ فقام ابو بکر للناس وجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صامتا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کے سامنے کھڑے ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش انداز میں تشریف فرماتے۔ فطفق من جاء من الانصار ممن لم ير رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحیی ابا بکر حتی اصابت الشمس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاقبل ابو بکر حتی ظلل علیہ بردائه فعرف الناس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عند ذلك۔ انصار میں سے وہ لوگ جنہوں نے اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا تھا، تو وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گمان کر کے ان کے پاس حاضر ہونا شروع ہو گئے۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سورج کی گرمی کی تپش پہنچنے لگی تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور اپنے چادر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کر دیا، تو اس وقت لوگوں کو پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے۔ فلبس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بنی عمرو بن عوف بضع عشرۃ لیلۃ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو عمر میں 10 سے کچھ اوپر راتیں وہ گزاری، وہاں پر ٹھہرے۔ وَأَسَّسَ الْمَسْجِدَ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى وَصَلَّى فِيهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس میں مسجد قباء کی بنیاد رکھی جس کی بنیاد تقوی پر قائم ہے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ ثم رکبا، یہ پھر اگلے سلائیڈ کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہ 2 الفاظ ہیں یہاں پر، ثارہ، یہ باب نصارہ سے، ثورن ثورانن، دونوں طرح کے مصدر اس کے آتے ہیں، جوش میں آنے کے معنی میں، حملہ کرنے کے معنی میں یہ آتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کو اگر ہم
باب افعال سے لے لے تو باب افعال سے اس کا مصدر اثارتن جوش دلانے کے معنی میں یہ آتا ہے، اور باب تفعیل سے اس کو اگر لیا جائے تصویرن کوت کریت کرنے کے معنی میں یہ آتا ہے، اور اس کے علاوہ باب مفاعلہ سے مساورتن ایک دوسرے پر حملہ کرنا اس معنی میں یہ آتا ہے۔ اگلا لفظ بضع، بضع اس کا اطلاق 3 سے لے کر 9 تک کے عدد پر ہوتا ہے، اور رات کے بھی کچھ حصے پر اس کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ یہ باب فتح سے یہاں پر استعمال ہوا ہے بضوعاً سمجھنے کے معنی میں، اور اگر باب افعال سے اس کو لیا جائے تو باب افعال سے لینے کی صورت میں اس کا معنی آئے گا واضح طور سے بیان کرنا، اس معنی کے ساتھ پھر یہ آئے گا۔ جی بڑھتے ہیں اگلے سلائیڈ کی طرف۔ ثم رکبہ یہ اس کے ساتھ جوڑیں گے۔ ثم رکب راحلته فصار يمشي معه الناس حتى بركت عند مسجد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینة وهو يصلي فيه يومئذ رجال من المسلمین۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سواری پر سوار ہوئے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے، صحابہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے تھے۔ آخرکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری وہاں جا کر ٹھہری جہاں آج مدینہ منورہ میں مسجد نبوی ہے، اور اس وقت بھی چند مسلمان وہاں پر نماز ادا کیا کرتے تھے۔ وَكَانَ مَرْبَدًا لِلتَّمَرِ لِسُہَیل وَسَہل غلامین یتیمین فی حجر اسعد بن زرارہ، لیکن وہ کھجورے خشک کرنے کا میدان تھا، اور سہیل اور سہل رضی اللہ تعالی عنہما 2 یتیم بچوں کا، جو کہ اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زیر پرورش تھے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین برکت به راحلته هذا انشاء اللہ المنزل، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی وہاں پر بیٹھ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی انشاء اللہ ہماری قیام کی جگہ ہے۔ ثم دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الغلامین، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں بچوں یتیم بچوں کو بلایا، فصاومہما بالمربد لیتخذہ مسجدا، اور ان سے میدان کی قیمت کے بارے میں باو تاو کرنے لگے تاکہ اس کو مسجد بنائے، یعنی وہاں مسجد تعمیر کرے۔ فقالا، تو دونوں بچوں نے کہا، بل نہبہ لک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان دونوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم یہ جگہ آپ کو ہبہ کر رہے ہیں، قیمتاً ہم آپ کو نہیں بیچ رہے، ہبہ کر رہے۔ فابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یقبلہ منہما ہبۃ حتی ابتاعہ منہما ثم بناہ مسجدا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہبہ کے طور پر قبول کرنے سے انکار فرمایا، بلکہ ان سے وہ جگہ قیمتاً خریدی اور وہاں پر مسجد تعمیر کی۔ وتوفق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينقل معهم اللبن فی بنیانہ ویقول وہو ینقل اللبن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود صحابہ کرام کے ساتھ مل کر مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے اینٹیں اٹھاتے اور کہتے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اینٹوں کو نقل کرتے ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف تو ساتھ میں یہ اشعار پڑھتے جو اگلے سلائیڈ میں آ رہے ہیں۔ جی یہاں پر یہ 4 الفاظ ہیں۔ پہلا اس میں سے برکت، برکت یہ باب نصرہ سے بروکن مصدر اس کا آتا ہے، اور باب تفعیل سے تبریکن بیٹھنے کے معنی میں، اقامت کرنے کے معنی میں۔ اس کے علاوہ اگر اس کو ہم باب افعال سے لے لیں ابراکن تو اونٹ بٹانے کے معنی میں یہ آتا ہے۔ باب تفعل سے تبرکن برکت حاصل کرنے کے معنی میں یہ آتا ہے۔
اور باب مفاعلہ سے مبارکتاً برکت کی دعا کرنے کے معنی میں یہ آتا ہے۔ اگلا لفظ مربدن، یہ ظرف ہے، کھجور خشک کرنے کی جگہ جسے کہا جاتا ہے ربدہ۔ باب نصرہ سے ربدن، یہ روکنے کے معنی میں، ربودن بھی اس کا مصدر آتا ہے اقامت کرنے کے معنی میں۔ اگر اس کو باب تفاعل سے لے لے تربدن تو پھر یہ ابر آلود ہونے کے معنی میں آتا ہے۔ فساومہما، صوما، یہ باب نصرہ سے صومن صوامن، پیروخت کرنے کے لیے پیش کرنا، قیمت بتلانا، اس معنی میں یہ آتا ہے۔ اس کو باب تفعیل سے اگر لے لے تصویمن تو چھوڑنے کے معنی میں یہ آئے گا، اور باب تفاعل سے لینے کی صورت میں تصومن علامت لگانے کے معنی میں یہ آتا ہے۔ اللبن، لبن، یہ کچی اینٹوں کو کہا جاتا ہے، اس کی مفرد لبنتن آتی ہے۔ باب تفعیل سے تلبینتن، اینٹ بنانے کے معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ جی بڑھتے ہیں آخری سلائیڈ کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اینٹیں نقل کرتے، ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف منتقل کرتے، تو ساتھ میں یہ اشعار پڑھتے: ھذا الحمال لا حمال خیبر، ھذا ابر ربنا واطہر، یہ بوجھ خیبر کے بوجھ کی طرح نہیں ہے، یہ ہمارے رب کا بدلہ ہے اور بہت زیادہ طہارت اور پاکی والا ہے۔ ویقول، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی پڑھتے: اللہم ان الاجر اجر الآخرہ فرحم الانصار والمہاجرہ، یا اللہ اجر تو آخرت ہی کا اجر ہے، مہاجرین اور انصار پر اپنی رحمت نازل فرمائیے۔ فتمثل بشعر رجل من المسلمین لم یسم لی، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں سے ایک شاعر کے شعر سے تمثل کیا جس کا نام مجھے نہیں بتلایا گیا۔ قال ابن شہاب فرماتے ہیں: وَلَمْ يَبْلُغْنَا فِي الْأَحَادِيثِ أَنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمثل ببیت شعر تام من غیر هذه الابیات، کہ احادیث سے ہمیں معلوم نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شعر کے علاوہ کسی بھی پورے شعر سے تمثل وہ کیا ہو۔ یہاں پر یہ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کہ ھذا الحمال لا حمال خیبر، خیبر کی بوجھ کی طرح نہیں ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کر دیتے ہیں کہ اس کا پس منظر یہ ہے کہ خیبر یہ مدینہ میں اپنے کھجور وغیرہ کے اعتبار سے کافی مشہور تھا۔ وہاں کے باغات کے مالک پل اناج وہاں سے اٹھا کر یہاں لاتے تھے تاکہ اس کے ذریعے سے پیسے کمائے، دنیا کمائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ہمارے آج کے بوجھ ان بوجھوں سے کہیں زیادہ بہتر ہے، اور یہ بہت ہی پاک ہے، کیونکہ وہ تو اپنے بوجھ اتار کر یہاں اس کے ذریعے سے دنیا کما لیتے ہیں، جبکہ ہمارے اس بوجھ کا بدلہ ہمیں اللہ دے گا جو کہ باقی رہنے والا ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے۔ جبکہ خیبر کے مالکان اپنی مال کی قیمت دنیا میں ہی وصول کر لیتے ہیں، اور یہیں پر وہ اس دنیا میں ہی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس کا یہی مطلب نکلتا ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، بحمداللہ تعالی ہمارا یہ مضمون بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ایک نئے مضمون کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔